الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لوگ روزانہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. ہزاروں بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. اگر پیدا ہونے والے پیدا نہ ہوں تو نسل انسانی باقی نہ رہے. اگر مرنے والے نہ مرے تو اس دنیا میں انسانوں کے رہنے کی گنجائش ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ آنے والے آتے رہیں اور جانے والے جاتے رہیں. جانے والوں کو کوئی روک نہیں سکتا، آنے والی موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ایک بادشاہ نے کسی سے خوش ہو کر یہ کہا تھا کہ مجھ سے مانگو جو تم کو مانگنا ہے. اس شخص نے کہا کہ آپ میری گزری ہوئی عمر واپس لا سکتے ہیں یا آنے والی موت کو آپ ٹال سکتے ہیں. اگر گزری ہوئی عمر آپ واپس لا دیں یا آنے والی موت کو ٹال دیں، یہی میرا آپ سے مطالبہ ہے. اس بادشاہ نے کہا گزری ہوئی عمر کو واپس لانا میرے اختیار میں نہیں، آنے والی موت کو ٹال دینا میرے اختیار میں نہیں. اس شخص نے کہا کہ پھر مجھے آپ سے کوئی ضرورت نہیں، میری آپ سے کوئی حاجت نہیں. انسان دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. اس کے ساتھ جو سرمایہ جائے گا وہ اعمال کا سرمایہ ہے. کہا احباب نے دفن کرتے وقت، کسی کا شعر ہے، کہا احباب نے دفن کرتے وقت ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے. یعنی آخرت میں کیا ہونے والا ہے ہمیں کیا پتا. لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، لحد کہتے ہیں قبر، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، باقی آپ کے اعمال جانے. یعنی انسان قبر تک پہنچا دے گا، اس کے بعد مردہ ہے اور اس کے اعمال، دنیا سے رخصت ہونے والا ہے اور اس کے اعمال. اگلی منزلوں میں کوئی بچانے والا نہیں، اگلے مرحلوں میں کوئی مدد کرنے والا نہیں. لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے اعمال جانے. غور کیجئے کہ دنیا سے ہم کون سے اعمال کا سرمایہ لے کر جائیں. اگر ہمارے پاس انسانوں کی خدمت کے اعمال ہوں گے، اگر ہم دنیا میں کسی کے کام آئیں، اگر ہم دنیا میں کسی کی مدد کریں، آخرت میں ہماری مدد کی جائے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ آخرت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس سے ہٹا دے گا. جو دنیا میں کسی پریشان حال کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. 4 باتیں ہیں اس روایت میں. پہلی بات ارشاد فرمائی، جو کوئی مصیبت دور کرے گا اللہ آخرت کی مصیبت دور کرے گا. جو دنیا میں کسی پریشان حال کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جو دنیا میں کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا. چوتھی بات فرمائی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. دھیان سے اس بات کو سنیے. ارشاد ہوا اللہ اپنے بندے کا اس وقت تک مددگار رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. یعنی اللہ کی مدد کا سرا انسان کی خدمت اور اس کی مدد سے جڑا ہوا ہے. جب آپ دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو آپ خود اللہ کی مدد کے حقدار بن رہے ہیں.
جب آپ دوسرے کے کام آ رہے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں کو بنا دے۔ آپ غور کیجیے، دنیا میں ہم جو کر رہے ہیں اللہ اسی طرح کی آسانی آخرت میں نصیب فرمائے۔ اگر یہاں کسی کا عیب چھپا رہے ہیں آخرت میں ہمارا عیب چھپایا جائے۔ آج آپ دیکھیں کسی کے بارے میں کوئی خرابی، کوئی برائی، کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچانا اپنے لیے اعزاز کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اپنی آخرت کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے اور آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کرتے، مطلب یہ کہ ہم اللہ کی مدد سے اپنے آپ کو محروم کریں۔ حکیم ابن حزام ایک بزرگ گزرے، بڑے عالم تھے، ایک دن عجیب بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ جس صبح کو میرے دروازے پر کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند موجود نہیں ہوتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی مجھ پر نازل کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ضرورت مند کا آنا میرے لیے اللہ کی مدد کا دروازہ کھولتا ہے، اس حاجت مند کا آنا میرے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ آپ غور کیجیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی، قرآن کے سب سے بڑے مفسر، ان کا ایک لمبا ارشاد ہے، صرف ایک ٹکڑا سناتا ہوں، آخری ٹکڑا۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ لوگوں نے کہا کون کون ہے؟ ذکر کیا، پھر آخر میں کہا کہ ایک اور شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میری طرف سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگ حیران ہوئے کہ ایسا کون سا احسان ہے کہ جس کی مکافات، جس کا بدلہ یہ نہیں دے سکتے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص جس پر کوئی ضرورت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، وہ رات بھر پریشان رہا کہ کیسے میری یہ ضرورت پوری ہوگی، کیسے میری یہ حاجت پوری ہوگی، سوچتا رہا کہ کس سے کہوں، اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ اس معاملے میں مجھ سے رجوع کرے۔ اس شخص کا آنا اور اپنی ضرورت مجھ سے بیان کرنا، یہ اس کا ایسا احسان ہے جس کا بدلہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ غور کیجیے، ضرورت مند کا اپنی ضرورت کے لیے ان کو چن لینا ان کی نگاہ میں ایسا احسان ہے جس کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ کسی ضرورت مند کا آپ کے پاس آنا یہ خود اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ لوگ آ رہے ہیں مجھ کو پریشانی ہو رہی، لوگ آ رہے ہیں اور میں زحمت پہ پڑ رہا ہوں، یہ سمجھیے کہ اللہ آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھول رہا ہے، آپ کو اجر و ثواب سے نوازنا چاہتا ہے، آپ کے لیے نعمت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ پڑھیے، آپ کے پاس ضرورت مند آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان شخص کی حاجت روائی کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا پھرنا 1 مہینے کے روزے سے اور میری اس مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بڑھ کر۔ عام مسجد کی بات نہیں کہی، اپنی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہا، مسجد نبوی کی طرف، کہ میری اس مسجد میں کوئی 1 مہینے کا اعتکاف کرے، 1 مہینے کا روزہ رکھے، اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ کسی ضرورت مند کے ساتھ چلا جائے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کی حاجت روائی کے لیے، اس کی پریشانی اور الجھن کو دور کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے، کوئی شخص آتا تھا، اپنی کوئی بات پیش کرتا تھا، آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روایت میں مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی، ذہنی توازن ان کا کچھ بگڑا ہوا تھا، روایت میں کان فی عقلها شیء، کچھ خرابی تھی۔ ایسی خاتون حضور کے پاس آئی، کہنے لگی مجھ کو آپ سے کچھ کام ہے اور میں یہاں نہیں کہہ سکتی،
آپ میرے ساتھ چلیے، فلاں جگہ آپ چلیں گے تب میں اپنی بات کہوں گی۔ حضور اس کے ساتھ گئے، ایک گلی میں وہ لے کر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی بات سنی، جو ان کی ضرورت تھی آپ نے پوری فرما دی۔ آپ غور کیجئے، ایک ایسی خاتون جس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں یہاں آپ سے اپنی ضرورت نہیں بیان کروں گی، میرے ساتھ آپ چلیے۔ آپ گئے۔ بعض روایتوں میں مسند احمد اور طبرانی میں ہے، آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے امامت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے۔ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، وہ روک لیتا، آپ سے گفتگو شروع کر دی۔ صحابہ منتظر ہیں کہ آپ نماز کی امامت فرمائیں، لیکن آپ اس شخص کی بات سننے لگ جاتے، نماز میں کچھ تاخیر کر دیتے۔ یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں کبھی اتنی تاخیر ہو جاتی کہ بعض نمازیوں پر اونگ طاری ہونے لگ جاتی، یعنی آپ کھڑے ہو کر گفتگو سن رہے ہیں، بات چیت سن رہے ہیں، نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کو گوارا فرماتے تھے۔ نماز میں دیر ہو رہی ہے، بعض نمازیوں پر اونگ طاری ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کی بات سن رہے ہیں، آپ اس کی ضرورت اور پریشانی کو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے، زمان خلافت ہے، ایک خاتون آئی، انہوں نے سواری کو روکا اور ان سے اپنی ضرورت بیان کرنے لگی، بات چیت کرنے لگی۔ آپ سنتے رہے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے، بہت دیر ہو گئی۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں 28ویں پارے کی شروع کی آیتیں آئی ہیں، ان کے شوہر سے کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، اس سلسلے میں قرآن کی آیت آئی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، آپ سے بحث کر رہی تھی۔ یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔ تو وہ خاتون حضرت عمر کو روک کر دیر تک بات چیت کر رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ صحابہ کو ذرا گراں گزرا، دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا اس خاتون سے کہ آپ راستہ چھوڑ دیں، امیر المومنین کو جانے دیں، تاخیر ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے منع کر دیا، کہا اس طرح نہ کہو، تم نہیں جانتے یہ کون خاتون ہے، اللہ نے آسمانوں پر جس کی بات سنی ہے، عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کو رد کر دے۔ اگر یہ رات تک اسی طرح بات کرتے رہیں گی تو میں سنتا رہوں گا، صرف نماز کے لیے میں جاؤں گا بس، اور ان کی گفتگو سنتا رہوں گا۔ آپ غور کیجئے، خدمت کا کیسا مزاج ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا کیسا مزاج ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس اونچے درجے کے انسان، لیکن آس پاس کے گھروں میں جاتے تھے، بکری کا دودھ دو دیتے تھے، جہاں مرد نہیں ہے، خدمت کی ضرورت ہے، بکری کا دودھ دو کر گھر والوں کو دے دیتے تھے۔ جب وہ خلیفہ ہوئے، مسلمانوں کے امیر بنائے گئے، آپ غور کیجئے کتنے بڑے منصب پر ہیں، کتنی بڑی ذمہ داری کندھے پر آ گئی۔ ان گھر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تو وہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے، اب وہ نہیں آ پائیں گے، ان کی ذمہ داری بڑھ گئی، ان کے کاندھوں کے اوپر بار گرا آ گیا، اب نہیں آ سکے۔ لیکن خلافت کی پہلی صبح حسب معمول انہوں نے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک چھوٹی بچی آئی، ماں نے کہا دیکھ کے آؤ کون ہے دروازے پہ، وہ آئی، اس نے دیکھا حضرت ابوبکر ہیں، چھوٹی بچی تھی، اس کو کیا معلوم کہ کون شخص ہے، کیسی شخصیت ہے۔ اندر گئی، ماں نے پوچھا کون آیا ہوا ہے، دروازے پہ کون ہے؟ تو اس معصوم بچی نے کہا جا حالب الشاۃ، ارے وہی بکریوں کا دودھ دونے والا آیا ہے، بکریوں کا دودھ دونے والا شخص آیا ہوا۔ آپ غور کیجیے کتنی جلیل القدر شخصیت ہے، کتنے بڑے انسان ہیں، حضور کے خلیفہ بنے ہیں، حضور کی جگہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن خدمت کا مزاج اس طرح کا ہے کہ خلافت کی پہلی صبح بھی اپنے معمول کے مطابق غریبوں کی خدمت کے لیے، ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے گئے ہوئے ہیں، بکری کا دودھ دونے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی تربیت فرمائی۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے حج کر لیا اور میں اپنے فرائض سے بری الذمہ ہو گیا، لوگوں کی خدمت نہیں کر رہا ہے، آس پاس محتاج ہیں، غریب ہیں،
ان کی خبر گیری نہیں کر رہا ہے، لوگ بھوکے پیٹ سو رہے ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں چولہے بجھ رہے ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ اپنی نگاہ میں تو سچا مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں سچا مسلمان نہیں۔ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے؟ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ حضور کے، یعنی کامل ایمان کا درجہ وہ نہیں پا سکتا کہ جس کا یہ حال ہو کہ وہ بے خبر ہو، لاپرواہ ہو، اس کو اس کی کوئی فکر نہ ہو کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے، کون محتاج ہے، کون غریب ہے، کون بھوکا ہے، کون مفلس ہے، کون مصیبت زدہ ہے، کون پریشان ہے، اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے، کسی کے پاس جاتا ہے، اپنی ضرورت بیان کرتا ہے اور وہ مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کی حاجت روائی کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو فرمایا کہ تم وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد 4 تکبیرات پڑھ دو، یعنی اس کے جنازے کی نماز پڑھ دو اور اس انسان کو مردوں میں شمار کرو، اس لیے کہ جس انسان کے دل میں درد نہیں ہے، انسانیت کی فکر نہیں ہے، وہ انسان زندہ نہیں، مردہ ہے۔ جس انسان کے دل میں دوسروں کے لیے کسک نہ ہو، غریبوں اور حاجت مندوں اور مفلسوں کا درد نہ ہو، وہ انسان زندہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، اس کو مردوں میں شمار کرو۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجیے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجیے، یعنی اگر آپ کسی ضرورت مند حاجت مند کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے۔ اللہ نے انسان کو انس سے بنایا ہے، یعنی اس کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ، دوسروں کی فکر ہو، دوسروں کے لیے تڑپ ہو۔ آپ حضرات صحابہ کی زندگی دیکھیں، تابعین کی زندگی دیکھیں، اکابر و اسلاف کے واقعات پڑھیں، کس طرح وہ لوگوں کی ضرورتوں کے لیے، حاجتوں کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے ان کو مال دیا تھا، محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، جاتے تھے تو کچھ علماء کو اور کچھ غربا مساکین کو اپنے خرچ پر حج کے لیے لے جاتے تھے۔ قافلہ جاتا تھا، بہت سو کا خرچ وہ خود اٹھاتے تھے، جا رہے تھے، اپنے علاقے سے دور پہنچ چکے تھے، ایک بستی سے گزر رہے ہیں، ان کے قافلے میں مرغیاں تھیں، کچھ پرندے تھے کاٹ کر کھانے کے لیے، ان میں سے کچھ مرغی مر گئی، کوئی پرندہ مر گیا، تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو کوڑا کرکٹ جہاں پھینکا جاتا ہے وہاں پھینک دو۔ اس نے پھینک دیا، ابھی حضرت کھڑے ہوئے تھے کچھ فاصلے پر، تھوڑی دیر گزری، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی کہیں سے آئی، اس نے اس مری ہوئی مرغی کو، پرندے کو اٹھایا، اپنے کپڑے میں اس کو چھپا لیا اور لے کر چلی۔ ان کو خیال ہوا کہ یہ تو مردار ہے، حرام ہے، اس کو کہاں استعمال کے لیے لے کر جا رہی ہے، وہ پیچھے پیچھے چلے گئے، اس کے گھر تک پہنچے۔ آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور فاقے کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں مردار حلال ہو جاتا ہے، بقدر ضرورت مردار چیز سے کوئی چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو ان گھر والوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایسی صورتحال ہے کہ مردار حلال ہو چکا ہے۔ گھر میں جو بچیاں تھیں باشعور، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد مالدار تھے، لیکن ہم پر مصیبت آئی، ظالموں نے، لٹیروں نے حملہ کیا، والد کو قتل کر دیا، مال اسباب سب غصب کر کے لوٹ کر لے کر چلے گئے، اب ہم محتاج ہیں، یتیم ہیں، ہمارے سر پر سایہ نہیں، کھانے کے لیے کئی دن سے کوئی چیز موجود نہیں، ایسی حالت ہے جس میں مردار حلال ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہ مردار کھانے کے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھ میں آنسو آ گئے، واپس لوٹے، اپنے خادم کو بلایا، کہا کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ
ہمارے پاس 20,000 دینار ہیں، 20,000 دینار سونے کا سکہ ہے، 20,000 دینار ہے۔ وہاں سے حج کے لیے جا رہے تھے، پورے سفر کے اخراجات تھے، کہا صرف اس میں سے 20 دینار لے لو، جتنا ہماری واپسی کے لیے کفایت کر جائے۔ باقی مال لے کر گئے، ان لوگوں کو دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ جائیں حج کے لیے، خود واپس ہو گئے۔ اور جو ان کے خدام تھے ان سے فرمایا کہ یہ جو ہم نے ان کی مدد کی ہے 20 حج سے زیادہ بہتر یاد، واپس ہو گئے۔ اس سال حج نہیں کیا، حالانکہ 1 سال جہاد کے لیے جاتے تھے، 1 سال حج پر جاتے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھی کہ جب حاجیوں کے قافلے واپس آئے تو لوگوں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حج کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تو میں راستے سے واپس آ گیا، حج نہیں کر سکا۔ تو ان حاجیوں نے کہا کہ آپ تو مینا، مزدلفہ، عرفات ہر جگہ ہمارے ساتھ تھے، آپ تو خانہ کعبہ کے طواف میں ہمارے ساتھ، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ راستے سے آپ واپس آ گئے؟ رات کو سوئے تو خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تم نے جو مدد کی خدا تعالیٰ نے اس مدد کو قبول کر لیا، اب تمہاری طرف سے ہر سال ایک فرشتہ حج کا فریضہ انجام دیتا ہے، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ حج کرے گا، اجر و ثواب تمہارے نام اعمال میں درج کیا جائے گا۔ اور یہ کیسا اونچا عمل ہے، غریبوں کی خدمت، مفلسوں کی خدمت، پریشان حال انسانوں کے کام آنا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کتنے غربا ہیں، مساکین ہیں، ہمارے شہر میں کتنے لوگ خودکشی کر کے مرنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں۔ دور دراز تک یہاں کے لوگ مدد کرتے، مدارس کی، مساجد کی امداد کرتے، لیکن ہمارے شہر میں کتنے لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے جان دے رہے یا قرض کے بوجھ تلے دب کر جان دے رہے۔ عید، رمضان اور شوال اور ذی القعدہ 3 مہینے ملا کر 53 خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو مالیگاؤں سدھار کمیٹی کا کام شروع کیا انہی واقعات کے پس منظر میں شروع کیا، اور اب روزانہ کئی معاملات آتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ جہاں تک ہم لوگوں سے ہو سک رہا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ کام 10-20 افراد کے کرنے کا نہیں ہے، سارے شہر کے لوگوں ہم سب کو مل جل کر یہ کام کرنا چاہیے۔ غریبوں کی امداد کرنا، مفلسوں کے کام آنا، یہ وہ چیز ہے جو ہماری آخرت کی منزل کو آسان کرے۔ اسی لیے یہ اعلان بھی ہم لوگوں نے کیا ہے کہ جو بڑی مساجد ہیں وہاں بیت المال کا نظام قائم کیا جائے، اور بیت المال کے ذریعے مسجد کے آس پاس کے لوگوں کی امداد کی جائے۔ ہمارے شاکر صاحب نے اور یہاں کے ذمہ داروں نے مجھ کو بتایا کہ الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں بھی پنچ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے ذریعے غریبوں کی خدمت کا ایک نظام بنایا جا رہا ہے، صاف صفائی کا ایک نظام بنایا جا رہا ہے، درخت لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، آس پاس کے گھروں کا سروے کیا گیا ہے، کون مفلس ہے، کون ضرورت مند ہے، کہاں تعلیم کی ضرورت ہے، کہاں امداد کی ضرورت ہے، کس گھر میں کتنے لوگ بسے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ آپ کی اس مسجد کے ذمہ داران نے، فکر مند احباب نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس میں آپ سب کو، محلے کے سارے لوگوں کو شریک ہونا چاہیے۔ جو صدقے کے لیے پیٹیاں رکھی جائیں آپ اس میں صدقہ ڈالیے۔ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نیکی کے کاموں کے لیے کچھ دینا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح جو آپس کے تنازع ہیں، جھگڑے ہیں، ان کو مٹا دینا، گھروں میں خوشگوار زندگی کا ماحول قائم کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی، اس میں صدقے کی، امر بالمعروف کی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کی ترغیب دی گئی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یہی بات قرآن کی اس آیت میں آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ایک عمل آپ کے ہاں شروع کیا گیا ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھیے بلکہ آپ سب اس میں مدد کیجیے، اس کام کو آگے بڑھائیے، اپنی مسجد کو ایک نمونے کی مسجد بنائیے، اپنی مسجد کو ایک مثالی مسجد بنائیے،
سارے شہر کے لیے ایک نمونہ پیش کیجئے کہ کس طرح مسجد کے ذریعے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، مسجد مسلمانوں کے لیے تمام خیر کے کاموں کی جگہ ہے، یہاں سے پورے سماج کی فلاح و بہبود کا کام ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے بہترین اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا اور سنا دیتا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں صنائع المعروف تقی مصارع السوء، خیر اور بھلائی کے کاموں میں، حسن سلوک کے کاموں میں لگنا انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، حادثات اور مصائب سے بچاتا ہے، مشکلات سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کے لیے فکر مند ہوں گے تو اللہ کا حفاظتی حصار اور نظام آپ کے لیے کار فرما ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا